برسٹر احتشام صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیپل پارٹی نے قانون سازی کی تھی اپوزیشن کو دبانے کے لیے، اور پھر کچھ عرصہ بعد وہی قانون خود ان کے لیے ایک پھندا بن گیا۔ مسلم لیگ نے اسی طرح قانون سازی کی اور آگے چل کر خود ان کے لیے وہ ہتھکڑی اور پھندے بن گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کو لانے والے حکمران پارٹی خود شرمندگی سے دوچار، وہ خود شرما رہے تھے، خود فیس نہیں کر رہے تھے، آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب اربان صدیقی صاحب نے، عبدالغفور حیدری صاحب نے اور کئی اتحادی پارٹیوں کے سینیٹر نے ان کی مخالفت کی، جماعت اسلامی کی مشتاق احمد خان نے بھی مخالفت کی، پی ٹی آئی کے لوگوں نے مخالفت کی، اور پھر اس کا پروسیجر ہی غلط تھا۔ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں قانون سازی کا ایک پروسیجر تو ہے نا، کہ پہلے ایک بل اگر لایا جاتا ہے اس کو متعلقہ کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے، لیکن یہ واحد بل تھا جو اتنا اہم تھا، جو اتنا ضروری تھا کہ اس پروسیجر کو اڈاپٹ کیے بغیر ان کو سینٹ میں لایا گیا، اور یہ پھر سینٹ کے چیئرمین نے پین لے کر، چیئرمین نے جرات کر کے اس کو ڈیفر کیا، معطل کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں مناسب راستہ یہی تھا۔ لیکن اگر آپ پاکستان کی بجائے یا 24 کروڑ عوام کی بجائے صرف ایک خاص ماحول کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، تو بالآخر جا کر وہ خود سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، پارٹیوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تشدد کے تو ہم سب خلاف ہیں۔ اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہاں تشدد ہی ہے، سیاسی انتہا پسندی ہو، معاشی انتہا پسندی ہو، مسلح انتہا پسندی ہو۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کو آپ سیاسی دہشت گردی بھی کہہ سکتے ہیں، معاشی دہشت گردی بھی کہہ سکتے ہیں، مسلح دہشت گردی بھی کہہ سکتے ہیں، کسی طریقے سے بھی یہ دہشت گردی ہو اس کے ہم مخالف ہیں۔ لیکن اگر آپ پاکستان کے مستقبل کے خاطر سوچ رہے ہیں اور اس کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں اور وہ پھر آئین کا حصہ بنے گا، انصاف کا، عدل کا تقاضا یہی ہے کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے لے اور اتفاق کے ساتھ ایک چیز سینٹ میں لائے، قومی اسمبلی میں لائے، ہم ویلکم کریں گے۔ لیکن چہروں کو دیکھ کر یا ایک مخصوص سیاسی تناظر میں اپنے لیے راستہ بنانے کے لیے کوئی بھی آپ کام کریں گے تو اسی طرح شرمندگی سے دوچار ہوں گے، جس طرح اس وقت حکمران پارٹی شرمندگی سے دوچار ہے۔ آپ کے خیال میں یہ اس بل سے اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا؟ میرے خیال میں اس سے صرف پی ٹی آئی نہیں، ساری سیاست ختم ہو سکتی ہے، جمہوریت ختم ہو سکتی ہے، آزادیاں ختم ہو سکتی ہے، آزادی اظہار، تحریر کے آزادی، یہ تمام آزادیاں جو آپ کی دستور نے آپ کو دی ہیں، آپ کے جو بنیادی انسانی حقوق ہے، سیاسی حقوق ہے، بولنے کا حق ہے، تقریر کا حق ہے، جلسے کا حق ہے، اظہار رائے کا حق ہے، آپ کے تمام اختیارات سلب ہو سکتے ہیں اس بل کے نتیجے میں۔ صحیح، تو اب یہ فی الحال تو ڈراپ ہو گیا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں یہ مستقبل قریب میں دوبارہ کیے جا سکتے ہیں؟ ہو مثال کے طور پہ اگر انٹرم سیٹ اپ آتا ہے اور پھر وہ پرولونگ بھی ہوتا ہے، ویسے تو اس کے اختیارات مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ بڑے لمیٹڈ ہیں، اور ان کا تو کام ہی اتنا ہے کہ انہوں نے کام الیکشنز کرانے گھر چلے جانا۔ دیکھیے برسٹر صاحب، پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آئین میں یہی ہے بس اس کے خلاف کوئی نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہاں ہمیشہ ایک نظریہ ضرورت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں اور کیس ٹو کیس کی بنیاد پر اس کو اڈاپٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں میچور ہونا چاہیے، ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، ہمیں حقائق کا سامنا کرنا چاہیے، ہمیں اس ملک کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اگر اس ملک کی بنیاد ایک آئین ہے، جمہوریت ہے، تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کا یہ حق ہے کہ جس چیز کو قومی اسمبلی نے منظور نہیں کیا ہے، سینٹ نے منظور نہیں کیا ہے، تو نگران حکومت اتنا سپریم ہوگی کہ اس کے الرغم وہ اس کو اڈاپٹ کرے گی۔ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ممکن بھی نہیں سمجھتا ہوں، اگرچہ امکانات ہر چیز کے ہیں، لیکن بہرحال انصاف
اور شفافیت کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.